الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من یطع الرسول فقد اطاع اللہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ الحمدللہ، اللہ رب العزت کا بے حد شکر و احسان، اس پروردگار دو عالم کی خاص توفیق اور عنایت سے ایک مرتبہ پھر ہمیں خیر العلوم کورس کے اس پلیٹ فارم سے دین متین کے علوم کو سیکھنے اور سکھانے کا شرف اور اعزاز حاصل ہو رہا ہے۔ اس پر ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں اور خراج عقیدت پیش کروں گا خیر العلوم کورس کی تمام ٹیم انتظامیہ کو کہ جنہوں نے ایک مرتبہ پھر عوام الناس کے اصرار پر اس خوبصورت پروگرام کا اور اس خوبصورت کورس کا اہتمام کیا ہے۔ اللہ رب العزت تمام احباب کی سایہ جمیلہ کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اس سے قبل عظیم مذہبی سکالر جناب محترم قبلہ مفتی محمد شعبان الخیری صاحب، آپ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں دین متین کے علم کے حاصل کرنے کی اہمیت، اس کی فضیلت اور پھر اس کورس کی اہمیت کے حوالے سے آپ نے سیر حاصل گفتگو فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و سلامتی کے ساتھ عمر دراز عطا فرمائے۔ خیر العلوم کورس، اس کورس کی انفرادیت یہ ہے کہ اس میں عصر حاضر کے تقاضوں کو دیکھتے ہوئے دین متین کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے ایسے عنوانات اور ایسے مضامین کا انتخاب کیا گیا ہے کہ جو ایک انسان کی شخصی زندگی اور اس کی معاشرتی زندگی کے ساتھ متعلق ہیں کہ ہم کس طرح ان اصولوں پر عمل کر کے اپنی زندگی کو سنوار سکتے ہیں۔ چونکہ دین متین کا جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنی دنیا کو حسین بنا سکے اور اپنی دنیا کو حسین بنانے کے ساتھ ساتھ وہ اپنی آخرت کو بھی حسین بنا سکے، اور یہی اصول قاعدہ اور کلیہ ہے کہ جس کی یہ زندگی قرآن و سنت کے مطابق اچھی طریقے کے ساتھ بسر ہو جائے گی، اسی کی آخرت اچھی ہوگی۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس جہان میں رہتے ہوئے ہمیں اپنی زندگی کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خیر العلوم کورس کے اس سیشن میں مجھے جو ذمہ داری عطا کی گئی ہے وہ حدیث اور سیرت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ہے کہ حدیث اور سیرت کا ہماری زندگی کے ساتھ کس قدر تعلق ہے اور ہم نے کس طرح حدیث اور سیرت سے رہنمائی حاصل کرنی ہے۔ قبل اس کے کہ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں سیرت کیا ہے اور حدیث کیا ہے، اور پھر ہمارے لیے حدیث اور سیرت پر عمل کرنا اور ان سے رہنمائی لینا کس قدر ضروری ہے، اس سے قبل ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ حدیث اور سیرت کا تعلق کس کے ساتھ ہے۔ جب ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ حدیث کسے کہا جاتا ہے تو ایک آسان سا جواب جو ہمارے سامنے آئے گا وہ یہ ہوگا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال کو حدیث کہا جاتا ہے۔ جب کوئی شخص سوال کرتے ہیں سیرت کسے کہتے ہیں تو جواب دیا جائے گا حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ کا مطالعہ کرنا یہ سیرت کہلاتا ہے۔ گویا اس اعتبار سے سیرت اور حدیث ان دونوں کا تعلق ذات رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے۔ تو جب ہمارے سامنے سب سے پہلے یہ چیز واضح ہو جائے گی کہ رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام اور مرتبہ کیا ہے اور ہمارا ان سے تعلق کس طرح کا ہونا چاہیے، تو ہمارے لیے حدیث اور سیرت کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ یاد رکھیے، ہمارا خالق، ہم سب کو پیدا کرنے والا، ہمیں رزق دینے والا، اس جہان کو بنانے والا اللہ رب العزت ہے کہ جس نے اس تمام کائنات کو تخلیق فرمایا ہے۔
اللہ رب العزت نے ہر چیز کو جو تخلیق فرمایا ہے تو وہ انسان کے لیے تخلیق فرمایا ہے کہ انسان ان سے فوائد حاصل کر سکے۔ اب انسان کو کس چیز کے لیے پیدا کیا گیا، اس کا جواب بھی اللہ رب العزت نے خود قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، بے شک ہم نے انسانوں اور جنوں کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ عبادت کریں، میری معرفت حاصل کریں۔ اب اللہ رب العزت کی معرفت حاصل کرنی ہے، اس کی عبادت کرنی ہے، تو ہمارا اس کے ساتھ تعلق کس طرح ہوگا؟ ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ سے کس طرح احکام لیں گے؟ کیونکہ وہ ذات ایسی ہے جو لامقامی ہے، وہ اس جہان میں آ نہیں سکتی اور ہم اس جہان کی حدود سے نکل نہیں سکتے، تو پھر کوئی ایک واسطہ، ایک وسیلہ ایسا ہونا چاہیے کہ تاکہ اللہ رب العزت کا جو پیغام ہے، اس کے احکامات ہیں، وہ ہم تک پہنچیں اور ہم جو کچھ بھی اپنے اعمال کریں ان کے لیے طریقہ کار کیا ہو۔ اس مقصد کے لیے اللہ رب العزت نے انبیاء اور رسل کو مبعوث فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول مبعوث فرمائے ہیں جو بشریت سے تعلق رکھتے تھے، جو انسان تھے اور جنہیں اللہ تعالیٰ نے خاص کیا، جن پر اپنے فرشتے کے ذریعے سے وحی نازل کی یا کسی اور طریقے سے ان تک اپنے پیغام کو پہنچایا۔ پھر ان لوگوں نے ہمیں بتایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، پروردگار دو عالم کی صفات یہ ہیں، اس کی قدرتیں یہاں رکھیں، ان ساری چیزوں کو اگر ڈیفائن کیا، ہمارے سامنے واضح کیا ہے، تو وہ رسولوں نے کیا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے جو رسول اس کائنات میں مبعوث فرمائے ہیں انہیں باقی انسانوں سے منفرد و ممتاز رکھا ہے ہر اعتبار سے، چاہے وہ ان کی ذاتی حیثیت ہو، چاہے وہ ان کے اعضاء اور جوارح ہوں یا ان کے اعضاء و جوارح کی صلاحیتیں ہوں، ان کی ذہنی فکر استعداد ہو یا ان کا اخلاق و کردار ہو، ان کی سیرت ہو، ہر اعتبار سے اللہ نے ان رسولوں کو باقی تمام لوگوں سے منفرد و ممتاز بنایا ہے تاکہ لوگ ان کی طرف رجوع کریں۔ لہذا جو انبیاء اور رسول آتے ہیں ان کے ذریعے سے ہی اللہ تعالیٰ کا پیغام ہم تک پہنچتا ہے۔ اس بات کو جاننے کے بعد ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا رسول صرف اس لیے آتا ہے کہ وہ پیغام پہنچا دے، یا اس کے علاوہ بھی رسول کا ہمارے ساتھ اور ہمارا رسول کے ساتھ کوئی تعلق ہوتا ہے؟ اگر صرف حیثیت اتنی ہی ہے کہ رسول آ کر پیغام سنائے اور واپس چلا جائے، تو پھر اس کے ساتھ ہمارے تعلق کی بنیادیں زیادہ مضبوط نہیں ہو سکتی۔ لہذا اللہ رب العزت نے انبیاء کے ساتھ ہمارے تعلق جو ہے اس کو بھی واضح کرنے کے لیے اپنے انبیاء اور رسل اور خاص کر ہمارے پیارے آقا حضور رحمت للعالمین علیہ الصلوۃ والسلام کی منفرد و جداگانہ صلاحیتوں کو اور ان کی حیثیات کو ہمارے سامنے بیان کیا ہے تاکہ ہم جان سکیں کہ ہم نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کس طرح کا تعلق رکھنا ہے۔ اس میں ہم سب سے پہلے جو چیز جاننے کی کوشش کریں گے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام بحیثیت معلم و مربی، کہ وہ رسول ہونے کے ساتھ ساتھ معلم و مربی بھی ہیں، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو مبعوث فرمایا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ، تمام انسانیت کے لیے آپ کو مبعوث فرمایا، اور دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو یہاں پر اس چیز کو یاد رکھیے گا کہ جب آپ کو معلم و مربی بنایا گیا تو وہ بھی تمام انسانیت کے لیے معلم و مربی بنایا گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، بے شک اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا۔ کیا احسان فرمایا؟ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، جب ان میں سے ایک رسول کو مبعوث فرمایا۔
उस रसूल की शान क्या है? वो 4 चीजें बयान की। यत्लू अलैहिम आयातिही, वो उनके सामने हमारी आयात की तिलावत करता है। वयुज़क्कीहिम, और उनका तज़किया फरमाते हैं। वयुअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमा, और उन्हें किताब की तालीम देते हैं और हिकमत की तालीम देते हैं। इस आया मुबारका में हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 4 जिम्मेदारियों का, ये 4 जुदागाना फराइज का जिक्र किया गया है कि हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सबसे पहली जिम्मेदारी क्या है? यतलू अलैहिम आयातिही। इस बात को अब समझिए कि रसूल कायनात की सबसे पहली जिम्मेदारी ये है, यतलू अलैहिम आयातिही, आपने कुरान की आयात की तिलावत करनी है। लिहाजा अब हम कैसे जानेंगे कि ये चीज कुरान में मौजूद है, ये कुरान की आयत है? इसके लिए हमारे पास वाहिद जरिया हुजूर सरवर कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जाते वाला सिफात है। आपने जो हमें तिलावत करके बता दिया कि ये कुरान है, वही कुरान है। लिहाजा कुरान का कुरान होना भी जुबान मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से साबित होता है। तिलावत आयात के हवाले से, कुरान की आयात के हवाले से कि ये आयत है या नहीं है, हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान हमारे लिए हुज्जत है। और हमारे पास प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान के अलावा कोई और ऐसा पैमाना नहीं जिसके जरिए हम ये जान सकें, परख सकें कि ये आयत है या आयत नहीं है। तो इस पहले फर्ज से हमारे सामने ये बात वाज़ेह हो गई कि रसूल सिर्फ पैगाम सुनाने नहीं आए, बल्कि वो इस हैसियत से आए हैं कि वो मुअल्लिम मुरब्बी हैं। हम कुरान उसी सूरत में उसको लारैब तस्लीम करेंगे कि जो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमारे सामने तिलावत फरमाया है। और दूसरी चीज फरमाई वयुज़क्कीहिम, कि रसूल उनका तज़किया फरमाते हैं, उनके नफूस को पाक करते हैं, उनके कुलूब को पाक करते हैं, उन्हें बातनी तहारत अता करते हैं। अब बातनी तहारत हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें अक़वाल के जरिए भी फरमाई है, आपने अहवाल के जरिए भी फरमाई है और अपने अमल के जरिए भी फरमाई है। ये आयत हमें बता रही है तज़किया नफूस के हवाले से हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हर तरीका हमारे लिए हुज्जत है और लाजिम है कि हम उसकी इत्तिबा करें। वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, तीसरा और चौथा जो एक फर्ज है हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, वो ये है कि आप किताब सिखाते हैं और हिकमत सिखाते हैं। लिहाजा किताब सिखाना ये आपकी जिम्मेदारी है। तो किताब सीखने के लिए, कुरान सीखने के लिए हम हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरामीन के मोहताज हैं। इसी तरह हिकमत सीखने के लिए भी हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हर बात हमारे लिए हरफ आखिर का दर्जा रखती है। इस आय मुबारका से हमारे सामने आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक शान वाज़ेह हुई। वो क्या है कि आप मुअल्लिम मुरब्बी की हैसियत रखते हैं। और इंशाअल्लाह हम सीरत का जब उन्वान शुरू करेंगे तो उसमें हम डिटेल के साथ ये देखेंगे कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम किस तरह आपने तालीम दी है और किस तरह आपने तरबियत फरमाई है। इसके बाद हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक और शान कि हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बहसीयत शारिह किताबुल्लाह, आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की किताब के शारी हैं, उसकी तशरीह फरमाने वाले हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने बहुत सारे अहकामात नाज़िल फरमाए हैं और इरशाद फरमाया वअंज़लना इलैका ज़िक्रा लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम, हमने ये जिक्र, ये कुरान आप पर नाज़िल किया ताकि आप इसको लोगों के सामने बयान करें और इसकी वजाहत फरमाएं। कुरान मजीद कुरान रशीद में अल्लाह ताला ने हर चीज को बयान तो किया है, हर चीज का जिक्र कुरान मजीद में मौजूद है, मगर वो डिटेल के साथ नहीं है, वो तफसील के साथ नहीं है। हमारे लिए मुमकिन नहीं है कि हम कुरान मजीद को अपने तौर पर समझ सकें। शायद आपके जहन में ये ख्याल आ रहा हो कि चूंकि हमारी मादरी जुबान अरबी नहीं है इसलिए हम कुरान को नहीं समझ सकते। वो लोग जिनकी मादरी जुबान ही अरबी थी वो तो समझ सकते थे,
نہیں، ایسا نہیں ہے۔ صرف عربی زبان پر مہارت رکھتے ہوئے ہم قرآن کے تمام احکامات کو نہیں سمجھ سکتے۔ ایک آیت مبارکہ نازل ہوئی رمضان المبارک کے روزوں کے حوالے سے کہ کب افطاری کا اور کب سحری کا ٹائم ہے، سحری کے ٹائم کے حوالے سے وضاحت کی گئی، کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، کہ کھاؤ پیو یہاں تک کہ جو سفید ڈورے ہیں وہ سیاہ ڈوروں سے الگ ہو جائیں۔ اب صحابہ کرام نے جب یہ آیت سنی، اپنے اپنے فہم کے مطابق اس کو انہوں نے سمجھا۔ ان میں سے ایک صحابی رسول ایسے تھے کہ جنہوں نے اپنے تکیے کے نیچے اپنے بستر پر اپنے ساتھ مختلف رنگوں کے یعنی کالے اور سفید رنگ کے جو ڈورے اور داغے رکھ لیے کہ جب یہ صبح آپس میں جدا ہو جائیں گے تو سحری کا وقت ختم ہو جائے گا۔ تو وہ دیکھتے رہے لیکن وہ جدا نہ ہوئے۔ تو آئے حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، تو آپ نے فرمایا یہاں ان سے مراد سفید اور سیاہ داغے نہیں بلکہ دن اور رات ہے، رات کی تاریکی اور دن کا اجالا مراد ہے۔ اب دیکھیے یہ آیت واضح تھی اور وہ لوگ عربی جانتے بھی تھے، لیکن جب تک پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وضاحت نہ کی تھی تو اس کا صحیح مکمل اور واضح تصور ان پر بھی عیاں نہیں ہوا تھا۔ اگر ان پر نہیں ہو سکتا تھا تو پھر آج ہم لوگ کس طرح قرآن کو حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کے بغیر سمجھ سکتے ہیں؟ لہذا اس سے ہمارے سامنے یہ بات واضح ہوئی کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام شارح کتاب اللہ ہیں، اور کتاب اللہ کو سمجھنے کے لیے ہمیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے رہنمائی لینی ہوگی۔ اسی طرح حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور شان کو اور مقام کو اور آپ کی ایک حیثیت کو قرآن مجید میں بیان کیا گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ، بے شک رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ میں تمہارے لیے بہترین نمونہ موجود ہے، ہر اس شخص کے لیے کہ جو آخرت پر ایمان رکھتا ہو۔ اب اسوہ حسنہ کیا ہے، اس چیز کو سمجھنا ہے۔ اسوہ حسنہ یہ ایک مکمل آپ کے سامنے ایک نمونہ ہے کہ ایک آئیڈیل شخصیت ہے کہ جس کو دیکھ کر آپ نے اپنے افعال کو سر انجام دینا ہے۔ یعنی ہم نے نماز پڑھنی ہے، قرآن مجید میں حکم ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کریں۔ اب نماز کیسے پڑھیں، اس کا ذکر ہم نے قرآن مجید میں ہر ایک چیز کا ڈیٹیل کے ساتھ نہیں بیان کیا گیا۔ یہ چیزیں نماز کے فرائض ہیں، یہ واجبات ہیں، یہ اس کے سنتیں ہیں، یہ اس کے مکروہات ہیں، یہ اس کے مفسدات ہیں جن سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ نماز کے اوقات کیا ہوں گے، نماز کی رکعات کیا ہوں گی، اس میں ہم پڑھیں گے کیا کیا، ان ساری چیزوں کو قرآن مجید میں بیان نہیں کیا گیا۔ یہ ساری چیزیں ہم نے سیکھنی کس سے ہیں؟ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے۔ لہٰذا نماز اگر سیکھنی ہے تو ہمیں اس نماز سیکھنے کے لیے بھی حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ تو جب ہم نے رجوع کیا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی، اس طرح نماز پڑھو جس طرح کہ مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، جس طرح میں قیام کرتا ہوں تم بھی اسی طرح قیام کرو، میں رکوع کرتا ہوں تم بھی اسی طرح رکوع، اسی طرح سجود کرو۔ یعنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت ہمارے سامنے ایک نمونہ ہے، جس طرح انہوں نے کیا، جتنی بار انہوں نے کیا اسی طرح ہم کریں گے تو نماز ہوگی۔ اور اگر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے سے ہٹ جائیں، آپ نے پہلے قیام کیا ہم پہلے رکوع کر لیں، یا آپ نے ایک رکوع کیا ہم 2 رکوع کر لیں، آپ نے 2 سجدے کیے ہم 3 سجدے کر لیں، تو ہماری نماز نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ ہمارے سامنے جو آئیڈیل شخصیت تھی وہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ لہٰذا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حیثیت کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے اس طرح واضح فرما دیا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک نمونہ موجود ہے۔ یہ میں نے صرف ایک مثال آپ کے سامنے ذکر کی ہے نماز کی، اسی طرح روزہ کو دیکھ لیں، دیگر عبادات کو دیکھ لیں، معاملات کو دیکھ لیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، غرض یہ کہ
کوئی بھی عبادت اس وقت تک عبادت ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ وہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق نہ ہو۔ اس حیثیت کے بعد پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حیثیت ہمارے سامنے قرآن مجید میں بیان کی گئی ہے، وہ ہے حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام بحیثیت شارع، آپ خود شریعت کے احکامات عطا فرمانے والے ہیں۔ اس سے قبل تو یہ تھا کہ قرآن میں جو حکم دیا گیا آپ اس حکم کی وضاحت فرماتے ہیں، تبیین فرماتے ہیں، لیکن یہ جو حیثیت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بیان کی جا رہی ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار عطا فرمایا ہے، آپ جو حکم ارشاد فرما دیں وہ بھی ہمارے لیے لازم ہے۔ صرف آپ شارع ہی نہیں ہیں بلکہ آپ جو حکم ارشاد فرما دیں وہ حکم بھی اسی طرح ہمارے لیے لازم ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، کہ وہ ایسے رسول ہیں جو بلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، اور پھر آگے ارشاد فرمایا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، وہ پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتے ہیں، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ، اور نجس چیزوں کو، ناپاک چیزوں کو حرام کرتے ہیں۔ تو اس آیت میں ہمارے سامنے جو حضور اکرم علیہ السلام کی شان بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس اتنی اتھارٹی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی کہ آپ اگر چاہیں جو حکم ارشاد فرما دیں وہ فرض ہو جائے گا، اور اگر آپ کسی بھی کے لیے کوئی حکم ارشاد فرما دیں تو وہ اس کے لیے حرام ہو جائے گا اگر آپ کسی کام سے منع فرما دیں۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے قرآن و حدیث میں موجود ہیں، جس طرح کہ ایک صحابی تشریف لاتے ہیں، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حج فرض ہے۔ میں نے سوال کیا آقا کیا ہر سال حج فرض ہے؟ آپ نے خاموشی اختیار فرمائی۔ دوبارہ پھر یہی سوال کیا، آپ نے پھر خاموشی۔ تیسری بار پھر انہوں نے یہی سوال کیا کیا آقا ہر سال حج فرض ہے؟ تو حضور اکرم علیہ السلام نے پھر خاموشی اختیار فرمائی، اور بعد میں فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تم پر ہر سال حج کرنا فرض قرار دے دیا جاتا۔ امت کی آسانی کے لیے آپ نے اس موقع پر خاموشی اختیار فرمائی اور بتا دیا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو وہ چیز تمہارے لیے فرض ہو جاتی۔ اسی طرح اور بہت ساری چیزیں ہیں جن میں سے حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ حاضر ہوتے ہیں اور دوسرے نکاح کی اجازت طلب کرتے ہیں۔ قرآن مجید قرآن رشید میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ مرد 4 شادیاں کر سکتا ہے، تو آپ دوسرے نکاح کی اجازت کے لیے حاضر ہوتے ہیں، لیکن حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرما دیا، فرمایا نہیں، فاطمہ بنت محمد کے ہوتے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا نکاح نہیں کر سکتے۔ تو اب دیکھیے باقی سب کے لیے حلال تھا، لیکن جب حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں یہ حکم دے دیا تو ان کے لیے دوسرا نکاح کرنا محدثین نے لکھا حرام ہو گیا تھا سیدہ کائنات کی موجودگی میں۔ اسی طرح سونا کو دیکھ لیں، سونا مرد کے لیے حرام ہے کہ مرد اس کو نہیں پہن سکتا بطور زیور بھی یا کسی اور طریقے سے بھی، لیکن سراقہ ان کے لیے حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ تم سونے کے کنگن پہنو گے۔ تو جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں فتوحات ہوئی تو آپ نے ان کو بلا کر وہ سونے کے کنگن پہنائے تھے کہ ان کے لیے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حکم ارشاد فرمایا تھا۔ اسی طرح بہت سارے احکامات ہیں فقہی طور پر بھی کہ جن کا ثبوت قرآن سے نہیں بلکہ حدیث سے ہی ہوتا ہے، اور ان کی اصل مکمل طور پر حدیث میں ہی موجود ہے، لہذا اس اعتبار سے حدیث ایک الگ ماخذ کی حیثیت بھی رکھتی ہے، اور حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام ایک شارع کے اعتبار سے ہمارے سامنے آپ کی عظمت آتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام جو حکم ارشاد فرمائیں، جو چیز بھی تمہیں عطا کریں اسے لے لو، اور جس چیز سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ یہ آپ کی عظمت اور شان ہے۔ اس کے بعد ہم مزید آگے بڑھیں گے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور شان کا ذکر قرآن کر رہا ہے، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، اور یہ آپ کی شان قضا
کہ حضور اکرم علیہ السلام بحیثیت قاضی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ اختیار بھی عطا فرمایا تھا کہ آپ ان لوگوں کے درمیان فیصلہ فرما دیں، فیصلہ فرمائیں، آپ کے پاس یہ اختیار ہے۔ اور اس میں یہ ارشاد فرما دیا فلا وربک، اے حبیب آپ کے رب کی قسم ہے، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک کہ وہ اپنے باہمی تنازعات میں، جھگڑوں میں آپ کو حاکم تسلیم نہ کر لیں، اس وقت تک یہ صاحب ایمان نہیں ہو سکتے۔ تو ان کے ایمان کی نفی کی گئی کہ جو حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے فیصلے کو دل و جان سے تسلیم نہ کریں۔ اور پھر آگے فرمایا ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، کہ نہ صرف آپ کے فیصلے کو تسلیم کر لیں بلکہ دل میں بھی کسی قسم کی تنگی کو محسوس نہ کریں اور اسے دل و جان سے قبول کر لیں، تبھی وہ کامل ایمان والے ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی اسی شان کو اس طرح بھی فرمایا انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ، کہ ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ کتاب نازل کی تاکہ آپ لوگوں کے درمیان اللہ کی دکھائی ہوئی روشنی کے مطابق فیصلے کر سکیں۔ تو اس سے ہمیں یہ پتا چلا کہ کتاب کے ساتھ آپ کو حکمت بھی عطا کی گئی تھی، آپ کو کتاب کے ساتھ اور علوم بھی عطا کیے گئے تھے، کچھ چیزیں آپ کو بطور مشاہدہ بھی دکھائی گئی تھی تاکہ آپ ان کی روشنی میں فیصلہ کر سکیں۔ اور ویسے بھی یہ اصول ہے کہ جو ٹیچر ہوتا ہے، جو استاذ ہوتا ہے، اس کا علم کتاب سے زیادہ ہونا چاہیے۔ اگر ایک استاذ کا علم، ایک ٹیچر کا علم صرف ایک کتاب تک محدود ہو تو وہ کبھی بھی اپنے اسٹوڈنٹس کے سامنے اس کو کما حق بیان نہیں کر سکتا ہے، ان کو وہ یقین کی اعلیٰ منازل تک نہیں لے جا سکتا ہے۔ لہٰذا ایک ٹیچر کے لیے، ایک مربی کے لیے، ایک قاضی کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس کا علم کتاب سے زیادہ ہو۔ اگر صرف کتاب تک اس کا علم محدود ہو پھر ٹیچر کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے۔ بہت سارے اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جو کتاب کو دیکھ کر سمجھ لیتے ہیں، تو پھر رسول کی حیثیت ختم ہو جاتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو الگ سے وہ علوم بھی عطا فرمائے جو کتاب میں موجود نہیں تھے، تاکہ رسول ان علوم کی روشنی میں اس کتاب کی تعلیم بھی آسانی سے کر سکیں اور اس کی روشنی میں وہ فیصلے بھی کریں کہ جو فیصلے تمام لوگ دل و جان سے تسلیم کر لیں۔ تو حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ شان بحیثیت قاضی بھی ہمارے سامنے ہے۔ اس کے بعد حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور شان کا اور آپ کے ایک فرائض میں سے ایک فرض کا ذکر کریں گے، وہ ہے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام بحیثیت حاکم و فرما روا، کہ آپ حاکم ہیں اور حکم ارشاد فرمانے والے ہیں اور آپ کا ہر حکم حرف آخر ہے، اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ فرمایا کسی مومن مرد اور عورت کو یہ اختیار نہیں ہے، ان کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کوئی فیصلہ کر دیں تو اس میں اپنا بھی اختیار سمجھیں، نہیں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ حرف آخر ہے، چاہے وہ کسی معاملے میں ہو، دینی معاملے میں ہو، دنیاوی معاملے میں ہو، جس حیثیت سے بھی آپ کا حکم ہوگا وہ حرف آخر ہوگا۔ اور یہ آیت مبارکہ جب نازل ہوئی سورۃ الاحزاب کی، اس کا شان نزول یہ ہے کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام آپ اپنی ایک پھپھی زاد بہن کا نکاح کروانا چاہ رہے تھے حضرت زید سے، جو کہ ایک غلام تھے، تو انہوں نے اس معاملے میں مشورہ کیا تھا اور کچھ تردد کا شکار ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اس معاملے میں بھی اگر رسول کی بات پہ غور و فکر کرو گے اور اپنے عقل کے بل بوتے پر تم یہ فیصلہ کرو گے کہ اس میں ہمارا بھی اختیار ہے تو تم کبھی بھی صاحب ایمان نہیں ہو سکتے۔ لہٰذا ایک مومن ہونے کے لیے ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل، ہر فعل، ہر قول کو دل و جان سے تسلیم کر لیا جائے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، بے شک اے حبیب جو لوگ آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں حقیقت میں وہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ ان تمام آیات کے بعد اب ہم ایک نتیجے کی طرف آ رہے ہیں،
وہ نتیجہ سنیے اور پھر ہم اس کے بعد سمجھیں گے کہ سیرت کیا ہے اور حدیث کیا ہے۔ دیکھیے حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ ساری حیثیات جتنی بیان کی گئی تو قرآن مجید سے بیان کیا گیا ہے۔ یہ تمام آیات تھی جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام معلم بھی ہیں، مربی بھی ہیں، شارح کتاب اللہ قرآن حکیم کی تشریح کرنے والے ہیں، شارح ہیں، اپنی طرف سے بھی کچھ احکام ارشاد فرمانے والے ہیں، آپ قاضی بھی ہیں، حاکم بھی ہیں، اور آپ باصیت پیشوا و نمونہ تقلید بھی ہیں۔ ان ساری حیثیتوں کو جب آپ سامنے رکھیں اور پھر آخری آیت ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، جو حبیب آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں وہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، تو یہ آیت اور یہ باقی تمام آیات ہمارے سامنے اس حقیقت کو واضح کرتی ہیں کہ رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوڑ کر یا آپ کی اتباع سے کنارہ کشی اختیار کر کے ہم کسی صورت میں بھی نہ اسلام کو سمجھ سکتے ہیں، نہ قرآن کو سمجھ سکتے ہیں، نہ اسلام اور قرآن کی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں، نہ ہم فیصلے کر سکتے ہیں، اور نہ ہی ہم اخروی دنیا میں اخروی جہان میں جا کر کامیاب ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا اس جہان میں ہمیں زندگی گزارنے کے لیے، قرآن سے رہنمائی لینے کے لیے تمام معاملات میں حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف رجوع کرنے کی حاجت و ضرورت ہے، اور وہ حاجت و ضرورت اللہ رب العزت نے بھی کئی مقامات پر ارشاد فرمائی ہے، جسے اطاعت اور اتباع کا نام دیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اطاعت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ کہ رسول کی اطاعت، رسول کا حکم ماننا یہ جدا نہیں ہے، بلکہ رسول کا حکم ماننا یہی اصل میں حقیقت میں اللہ رب العزت کا حکم ماننا ہے۔ میں پہلے بھی ذکر کر چکا کہ ہمارے پاس اللہ رب العزت کے احکامات پہنچانے کا واحد ذریعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ لہٰذا جب تک ہم اطاعت مصطفیٰ نہیں کریں گے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات پر عمل نہیں کریں گے، ہم نہ قرآن کو سمجھ سکتے ہیں، نہ اللہ رب العزت کی رضا حاصل کر سکتے ہیں۔ اس لیے فرما دیا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے حقیقت میں اللہ کی اطاعت کی ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا کہ یہی اتباع مصطفیٰ، اطاعت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام میں راہ ہدایت ہے۔ اگر ہدایت چاہیے تو آپ صرف اور صرف اس چیز کی طرف آ جائیں کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت و اتباع کریں۔ ارشاد باری تعالیٰ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم اس پیغمبر کی اطاعت کرو گے تو کامیاب ہوگے، اگر اس کی اطاعت نہیں کرو گے، اس کے طریقہ کار پر نہیں چلو گے تو تم کبھی بھی ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے۔ لہذا ہدایت لینے کے لیے بھی ہمیں اطاعت مصطفیٰ کی ضرورت ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اسی اطاعت و اتباع کے متعلق، فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اگر رحم کے طالب ہو، رحم آسانی چاہتے ہو، نرمی چاہتے ہو تمام معاملات میں، تو اس کے لیے ایک ہی طریقہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، کیونکہ آپ کی سیرت میں نہ افراط پایا جاتا ہے نہ تفریط پائی جاتی ہے۔ آپ کے زندگی کے کسی شعبے میں تشدد نہیں پایا جاتا ہے، آپ کے زندگی کے کسی بھی شعبے میں جبر نہیں پایا جاتا ہے۔ تو اگر تم رحمت چاہتے ہو، نرمی چاہتے ہو، پیار محبت اور خلوص چاہتے ہو، اتفاق و اتحاد چاہتے ہو، یہ ساری چیزیں رحمت کے متقاضی ہیں، اور رحمت تمہیں تب ملے گی جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو گے۔ اسی طرح اس آیت میں اطاعت و اتباع مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی اہمیت کو اور زیادہ واضح کر دیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ اے حبیب آپ ارشاد فرما دیں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تم میری اتباع کرو،
जब मेरी इत्तिबा करोगे तो तुम्हें मिलेगा क्या? युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुमसे मोहब्बत फरमाएगा, वयग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, और तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। इस आयत में इत्तिबा मुस्तफा के दो फायदे बयान किए गए। एक ये कि अल्लाह रब्बुल इज्जत बंदे से मोहब्बत करेगा, बंदा अल्लाह का महबूब बन जाएगा, और दूसरा यह कि अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ फरमा देगा। अब इत्तिबा किसे कहते हैं? इत्तिबा का इंतहाई आसान मफहूम अल्लामा आमदी ने जो जिक्र किया वो ये कहते हैं, इत्तिबा ये है किसी काम को उस तरह किया जाए जिस तरह महबूब ने किया है। बहुत खूबसूरत और जामे तारीफ इत्तिबा की है। इसी में सीरत और अगर हम हदीस को देखें तो इसी में पिन्हा है। तो किसी काम को उस तरह किया जाए जिस तरह महबूब ने किया है, और इसलिए किया जाए क्योंकि महबूब ने किया है। तो ये इत्तिबा मुस्तफा है कि किसी भी काम को उस तरह करें जिस तरह मुस्तफा ने किया है, और करने में हिकमत यही हो, वजह यही हो, लॉजिक यही हो कि हम ये काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये काम किया है। जिस तरह फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप हजर अस्वद को बोसा देने के लिए तशरीफ ले जाते हैं, सही बुखारी की रिवायत है, और आप उसको मुखातब करके इरशाद फरमाते हैं, इन्नी अअलमु अन्नका हजरुन, मैं जानता हूं कि तू एक पत्थर है, मेरे नफा और नुकसान का मालिक नहीं है, लेकिन मैं तुझे फिर भी चूम रहा हूं। जब नफा और नुकसान का मालिक नहीं है ये पत्थर, तो क्यों चूम रहे हैं? फरमाया इसलिए कि तुझे मुस्तफा ने चूमा है, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चूमा है, इसलिए चूम रहा हूं। तो यह है इत्तिबा मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो इत्तिबा मुस्तफा करने से हमें जो दो फायदे हासिल होते हैं वो ये है कि एक तो अल्लाह ताला की मोहब्बत हासिल होती है, और दूसरा हमारे गुनाह माफ होते हैं। हमारे ज़िम्मेदार यहाँ तक हमने दो चीजें जानी हैं। एक ये कि हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हैसियत क्या क्या है, और दूसरा हमने ये जानने की कोशिश की कि इताअत व इत्तिबा मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम में क्या फवाइद है। याद रखिए, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए हम दो तरह की जो इस्तिलाह इस्तेमाल करते हैं, एक सीरत और दूसरा हदीस। सीरत क्या है, हदीस क्या है, अब हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, और फिर इनकी अहमियत क्या है, सीरत की अहमियत क्या है, और उसके साथ साथ जो हदीस है उसकी अहमियत क्या है। अगर हम सीरत के लुग़वी माना को देखते हैं, लफ्ज़ सीरत सारा यसीर सैरन से है, जिसके अरबी लुगत में मुख्तलिफ मानी हैं। उनमें से एक माना तरीका है, चलना, हालत, आदत, तर्ज जिंदगी वगैरह वगैरह, इस तरह के इसके लुग़वी मानी है। कुरान मजीद कुरान रशीद में भी ये लफ्ज एक मर्तबा इस्तेमाल हुआ है, वहां पर सनुईदुहा सीरतल ऊला। तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने हुक्म इरशाद फरमाया और आपको ये मौजज़ा दिया था कि आप अपने असा को छोड़ते थे तो वो अजदा बन जाता था। तो फिरौन के पास भेजने से पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें ये हुक्म दिया कि ए मूसा आप यहाँ पर एक दफा अपने असा को छोड़ें। तो जब उन्होंने असा को छोड़ा तो वो जो असा था वो सांप बन गया, अजदा बन गया। अब मूसा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने एक खौफ, एक डर महसूस किया कि कहीं ऐसा ना हो ये सांप मुझे नुकसान पहुंचा दे। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया सनुईदुहा सीरतल ऊला, आप डर ना करें, हम इसको पहली हालत पर लौटा देंगे। तो यहाँ इस आयत में जो लफ्ज सीरत है वो हालत के लिए इस्तेमाल हुआ, हालत के लिए इस्तेमाल हुआ, सूरत के लिए इस्तेमाल हुआ कि जिस तरह ये पहले था हम उसको उसी तरह बना देंगे। तो ये लफ्ज सीरत के मुख्तलिफ मानी हमारे सामने लुगत से वाज़ेह होते हैं। अब सीरत का इस्तिलाही माना क्या है, इसका मफ़हूम क्या है। इब्तिदान अगर हम देखते हैं सीरत मगाजी के माना में इस्तेमाल होती थी, गज़वात के हवाले से। हुज़ूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गज़वात को बयान किया जाता था तो उसको सीरत कहा जाता था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इस इल्म में वुसअत पैदा होती चली गई, और अब अपने उमूमी मफ़हूम के एतबार से जो सीरत है उसमें हुज़ूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हालात जिंदगी, आपके तर्ज जिंदगी कैसा था,
اخلاق و عادات کیسی تھی, لوگوں کے ساتھ معاملات کیسے تھے, غزوات سرایہ کے حالات و واقعات. غرض یہ کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت سے لے کر حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری وصال تک آپ کی حیات مبارکہ کا ایک ایک گوشہ اس کو بیان کرنا یہ سیرت کہلاتا ہے. اور آپ کو یہ جان کر بھی حیرانگی ہوگی کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو جس منظم انداز میں اور جس تفصیل کے ساتھ محفوظ کیا گیا ہے, دنیا کی کسی شخصیت کے اس طرح حالات زندگی کو محفوظ نہیں کیا گیا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اگر اپنے گھروں میں موجود تھے تو صبح سے لے کر شام تک کے تمام آپ کے معمولات کہ حضور اکرم علیہ السلام کس طرح اپنی صبح کا آغاز کرتے تھے, اس وقت سے لے کر رات تک, اور پھر رات کے وقت حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے معمولات کیا ہوتے تھے. حضور اکرم جب سفر پہ ہوتے, حضر میں ہوتے, آپ صحابہ کرام کی مجلس میں ہوتے, یا پھر آپ غزوات میں ہوتے, جس حیثیت سے بھی دیکھا جائے تمام معمولات حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے اور آپ کی زندگی کے حوالے سے تمام معلومات کتب سیرت میں موجود ہیں. اور اس میں صحیح بخاری کی ایک روایت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو صحابہ کرام نے کس طرح محفوظ کیا اور کتنے حسین انداز میں کیا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سر انور اور آپ کی داڑھی مبارک میں چند بال سفید آ گئے تھے, چونکہ آپ کی ظاہری حیات مبارکہ 63 برس ہے. اب کچھ بال جو ہیں اس میں سفید آ گئے تھے, بالوں میں سفیدی آ گئی تھی. اب صحابہ کرام کی محبت کا انداز دیکھیے کہ انہوں نے ان بالوں کی بھی گنتی کی ہے کہ وہ بال کتنے تھے, کتنے بال تھے. صحیح بخاری کی روایت ہے, فرمایا وہ 19 بال تھے جن میں سفیدی ظاہر ہوئی تھی. تو دیکھیے سر انور میں اور داڑھی میں صحابہ کرام نے ان کی گویا گنتی کی, احاطہ کیا, اتنی باریکی سے دیکھا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو, اس قدر بار بار دیکھا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو, اور جستجو کے ساتھ دیکھا کہ آپ نے ان بالوں کی تعداد کو بھی جان لیا کہ وہ 19 بال تھے جو ان دن میں سفیدی ظاہر ہو گئی تھی. پھر اسی طرح اور بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات زندگی کو محفوظ کرنے کے لیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک اور صحابی تھے, انہوں نے آپس میں باریاں مقرر کی ہوئی تھی کہ ہم میں سے ایک جو ہے وہ جائے گا فلان دن اور دوسرا فلان دن حضور اکرم علیہ السلام کی بارگاہ میں رہے گا. وہ صبح سے لے کر شام تک آپ کے تمام معمولات کو دیکھے گا, آپ کے افعال کو دیکھے گا, آپ کے اقوال کو سنے گا, اور پھر شام کو جب دونوں مل بیٹھیں گے جو کچھ اس نے دیکھا ہوگا سنا ہوگا وہ بیان کر دے گا, اور جب دوسرے دن دوسرا جائے گا تو وہ اس طرح تفصیل کے ساتھ پہلے کے سامنے آ کر بیان کر دے گا. تو حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ کے ہر واقعہ کو صحابہ کرام نے اس طرح محفوظ کیا ہے. سیرت کی جب اصطلاحی تعریف کی ہم بات کریں گے تو سیرت کیا ہے؟ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے لے کر آپ کے ظاہری وصال تک کا ہر لمحہ, چاہے وہ کسی بھی حیثیت سے ہو, اس کا مطالعہ کرنا, اس کو بیان کرنا, یہ سیرت کہلاتا ہے. سیرت کی اہمیت کیا ہے؟ ہم سیرت کی طرف کیوں جائیں اور سیرت کا مطالعہ کیوں کریں؟ سیرت انبیاء کی اہمیت کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ, آپ یہ واقعات لوگوں سے بیان کریں تاکہ وہ غور و فکر کریں. غور و فکر کریں ان واقعات میں. گویا انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات اور آپ کی سیرت اس قدر اعلیٰ ہے کہ جس میں غور و فکر کرنے سے ہم منزل مقصود کو پا سکتے ہیں. دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص, جہاں حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کیا, فرمایا ہم آپ کے سامنے ایک بہترین قصہ بیان کرتے ہیں. تو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سیرت ہے وہ احسن القصص, بہترین قصص کے زمرے میں آتی ہے. لہذا ہمیں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات کو پڑھنا چاہیے. اور ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ, ہم رسولوں کی خبریں اور قصے آپ سے بیان کرتے ہیں
تاکہ ہم آپ کے قلب اطہر کو تقویت دیں۔ تو یہاں پر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات، قصص، ان کی سیرت کو بیان کرنے کا جو مقصد تھا وہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ سیرت کو اس لیے بیان کیا جا رہا ہے تاکہ اے نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام، پہلے انبیاء کا ذکر سننے سے آپ کا دل مضبوط ہو جائے۔ تو جب پہلے انبیاء کا ذکر کرنے سے حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب کو تقویت ملے گی، تو سرور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے سیرت کے مطالعہ سے ہمارے قلب کو کس قدر تقویت ملے گی۔ لہذا قلوب کی تقویت کے لیے سیرت کا مطالعہ ضروری ہے۔ سیرت نبویہ کے مطالعے کی طرف ہم چلیں اگر، تو یاد رکھیے کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا مطالعہ کرنا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے، ہر ایک کے لیے فرض ہے کہ وہ جانے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کیا ہے۔ اور جس طرح مفتی صاحب نے مجھ سے قبل بیان کیا تھا کہ علوم کی اقسام میں کچھ علوم ایسے ہیں جن کا سیکھنا فرض ہے، فرض عین ہے، کچھ کا فرض کفایہ ہے، تو اس کی ڈیٹیل الگ ہے، لیکن مطلقاً طور پر علم سیرت کا، حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا جاننا یہ تمام مسلمانوں پر فرض ہے، اس لیے کہ ہماری جتنی بھی کامیابی ہے، دارین کی سعادتیں ہیں، وہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت و اتباع میں ہی مضمر ہیں۔ لہذا سیرت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا مطالعہ ہر ایک کے لیے فرض کی حیثیت رکھتا ہے۔ مطالعہ سیرت کے فوائد کیا ہیں، اسی میں سے جو آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں پوائنٹ کی صورت میں اب آپ کے سامنے دوبارہ پیش کیے جا رہے ہیں کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات جو ہے ہمارے لیے اسوہ حسنہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ تو سیرت کے مطالعہ سے ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ اس معاملے میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کیا ہے۔ فرض اگر ہم نے حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا مطالعہ نہیں کیا کہ سفر میں حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل کیا تھا، آپ کا معمول کیا تھا دوران سفر، اس چیز کو ہم نے بیان نہیں کیا، ہم نے پڑھا نہیں ہے، تو پھر ہم سیرت سے جب تک استفادہ نہیں کیا کبھی بھی سفر کے دوران اسوہ حسنہ پر عمل نہیں کر سکتے۔ تو اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کے لیے ضروری ہوگا کہ ہم حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سیرت کا مطالعہ کریں۔ اس کے بعد دوسرا یہ کہ ہدایت کا ذریعہ صرف اطاعت نبوی علیہ الصلوۃ والسلام ہے، جو کہ سیرت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اسی طرح جیسے آپ کے سامنے اس سے پہلے بھی بیان کیا کہ سیرت کے مطالعہ سے ہی قرآن و حدیث کو سمجھا جا سکتا ہے کہ قرآن کی یہ آیت کب نازل ہوئی، اس مقام پر نازل ہوئی، آقا علیہ السلام نے اس کی کیا وضاحت فرمائی ہے، اس کے حوالے سے کیا تشریح اور توضیح فرمائی ہے، یہ سیرت کے مطالعہ کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ لہذا سیرت کے مطالعہ سے ہی قرآن و حدیث کو سمجھا جا سکتا ہے۔ پھر وہی فائدہ جو اس سے پہلے مَا بِهِ فؤادک کے ضمن میں ذکر ہوا کہ سیرت طیبہ کے مطالعہ سے مومنین کے عزائم کی قوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور آخری فائدہ کہ سیرت نبوی کے مطالعہ سے دعوت اسلام کے تدریجی حالات سے آگاہی ہوتی ہے کہ کس طرح جو اسلام کا پیغام تھا وہ رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ لوگوں تک پہنچتا رہا ہے، اور حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو ابتداً کیا مشکلات پیش آئیں، اور پھر اس کے بعد جب آہستہ آہستہ لوگ آپ کے ساتھ شریک ہوتے گئے، وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوتے چلے گئے، تو پھر حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو کن حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ سیرت نبوی علیہ الصلوۃ والسلام کے مطالعہ سے ہمیں یہ اسلام کے جو تدریجی حالات ہیں ان سے آگاہی حاصل ہوتی ہے۔ اس کے بعد سیرت و حدیث میں فرق کی طرف چلیں گے ہم کہ سیرت اور حدیث میں فرق کیا ہے۔ جس طرح پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ سیرت اور حدیث ان دونوں کا تعلق ذات مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے، تو پھر ان دونوں میں فرق کس اعتبار سے ہے؟ اس میں فرق اس اعتبار سے ہے کہ حدیث میں جو اصل بحث کی جاتی ہے وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال اور افعال سے کی جاتی ہے۔ حدیث میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضور اکرم علیہ السلام نے کیا فرمایا، کہ آپ نے کیا عمل کیا، یہ چیز حدیث میں بیان کی جاتی ہے۔ جبکہ حضور اکرم علیہ السلام کے جو شمائل ہیں، آپ کی خصوصیات ہیں، آپ کے خصائص ہیں،
आपका हुस्न जमाल है, आपके खानदान का तज़किरा है, आपकी सखावतों का जिक्र है, सलातो व सलाम के गरीबों, मिस्कीनों, यतीमों की मदद करने के हालात व वाक़यात हैं। ये चीजें अगरचे हदीस में बयान होती हैं लेकिन ज़िम्नन बयान होती हैं। हदीस में जो असल मकसूद होता है वो हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम के अक़वाल और अफ़आल होते हैं। और सीरत में क्या होता है, सीरत में जो असल मकसूद होता है वो आका अलैहिस्सलाम की यही जिंदगी के मुख्तलिफ पहलू होते हैं। बचपन आपका किस तरह गुजरा, कहाँ गुजरा, बचपन में किन लोगों के साथ आप रहे, और फिर हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम ने उम्र के किस हिस्से में क्या ऐलान फरमाया, आपको कौन सी खुशी नसीब हुई, कौन सा गम नसीब हुआ, ये सारी चीजें जो हैं ये सीरत में बयान की जाती है। तो गया हदीस और सीरत में हमारे सामने ये एक बुनियादी फर्क आ जाता है कि हदीस में जो असल है वो अक़वाल और अफ़आल है, और सीरत में हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम के हालात को बयान किया जाता है। अब सीरत के माना और उसके मफ़हूम, उसकी अहमियत, उसके मुताला की अहमियत को जानने के बाद हम बढ़ेंगे कि हदीस क्या है और हदीस का लुग़वी और इस्तिलाही माना क्या है। हदीस का लुग़वी माना है अल जदीद, नई चीज। हर नई चीज को हदीस कहा जाता है। और इसका इस्तिलाही माना, इसकी तारीफ क्या है, मा उदीफ़ इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन कौलिन औ फ़िअलिन औ तक़रीरिन औ सिफ़तिन। हर वो कौल, फ़िल, तकरीर या सिफत जिसकी निस्बत हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ की जाए वो हदीस है। कौल तो वाज़ेह है कि जो कुछ प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वो आपका कौल है, अक़वाल है, लिहाजा अक़वाल को हदीस कहा जाएगा। इसी तरह अफ़आल, हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो आमाल किए, जो अफ़आल आपने सर अंजाम दिए, वो अफ़आल कहलाएंगे और हदीस के ज़िमन में चले जाएंगे। तीसरी चीज़ है तकरीर। तकरीर किसे कहते हैं? तकरीर ये है हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मौजूदगी में सहाबा किराम ने कोई अमल किया हो और आपने उस पर खामोशी इख्तियार फरमाई हो। हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम की मजलिस से सहाबा किराम ने कोई अमल किया, कोई बात कही, आपने नाराजगी का इज़हार भी नहीं फरमाया, मना भी नहीं फरमाया, तो इसको तकरीर कहा जाएगा। या आपके सामने किसी साहबी के अमल को बयान किया गया कि फलां साहबी ऐसा करते हैं, तो वो सुनने के बाद आपने मना नहीं फरमाया या किसी भी किस्म का कोई हुक्म इरशाद नहीं फरमाया, तो ये तकरीर के ज़िमन में आएगा। चौथी चीज है सिफत, कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कमालात, आपके हुस्न जमाल को जो बयान किया जाएगा तो वो सीरत होगा। इस एतबार से अगर हम देखते हैं तो हदीस का मफ़हूम बहुत ज्यादा वसी हो जाता है कि हदीस सिर्फ अक़वाल मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक महदूद नहीं है, इसमें हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम के अफ़आल भी हैं। और जब हम तकरीर की बात करेंगे कि आपकी मौजूदगी में सहाबा ने कुछ किया, तो गोया सहाबा किराम के अक़वाल और अफ़आल भी हदीस के ज़मन में शामिल होंगे। और सिफत भी हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम की जो बयान होगी वो सहाबा किराम करेंगे, तो वो भी हदीस कहलाएंगे। और इस तरह एक और तारीफ भी हदीस के हवाले से की जाती है कि मा उदीफ़ इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वकील अल हदीस मा जाअ अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हदीस वो है कि जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मनकूल है, सवाअन कान कलिमतन, चाहे वो कलमा हो, औ कलामन या कलाम हो, औ फ़िअलन या फ़िअल हो, औ तकरीरन औ सिफ़तन या तकरीर और सिफत हो, हत्तल हरकात वस्सकनात वक़वतन औ मनामन, यहाँ तक कि हालत बेदारी में या हालत नींद में हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो हरकात सकनात हैं उनको भी हदीस कहा जाएगा। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हरकात सकनात, चाहे वो हालत नींद में हो या हालत बेदारी में हो, उन सब पर भी हदीस का इत्तिलाक किया जाएगा। और इसके बाद हम जानने की कोशिश करेंगे कि हदीस की जरूरत और अहमियत क्या है। तो उसके लिए थोड़ा सा आपके ज़हनों को फिर पीछे की तरफ लेके जाऊंगा कि वो हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हैसियत शारे, काजी, हाकिम, पेशवा,
व नमूने तकलीफ, इन सारी हैसियतों को सामने रखें तो आपके सामने हदीस की अहमियत को वाज़ेह हो जाएगी कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस ही कुरान की तशरीह है। हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम का फरमान हदीस जो है ये अलग एक बुनियादी माखज़ की हैसियत भी रखता है। इसी तरह काज़ात के मामले में, अदालत के मामले में प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हर फरमान हमारे लिए हुज्जत होगा। इरशाद बारी ताला है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। ये हदीस की अहमियत। फरमाया हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी ख्वाहिश से कोई कलाम नहीं करते, वो वही बोलते हैं जो अल्लाह की तरफ से उन पर वही की जाती है। गोया हदीस भी वही खुदा है और वही के नुज़ूल के तरीके मुख्तलिफ थे। एक तरीका तो यही है कि हजरत जिब्रील वही लेकर आते थे, वो जो लेकर आते थे तो वो कुरान बनता चला गया। और बहुत सारे अहकामात ऐसे हैं जो अल्लाह ताला ने बराए रास्त प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुक्म इरशाद फरमाए हैं, या खाक में आपको हुक्म दिया गया है, या किसी और तरीके से आपके दिल में किसी बात को डाला गया है। लिहाजा हदीस वही खुदा है। हदीस हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कौल होने के साथ साथ वही खुदा है। और जो चीज कुरान से जिस तरह साबित होती है हदीस से भी उसी तरह साबित होगी, जिस तरह के इस हदीस में इस बात को बयान किया गया है। हजरत मिकदाम बिन मादी करब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप इस हदीस के रावी हैं और इसको रिवायत करते हैं जिसमें इस सारे पहलू को वाज़ेह अंदाज में बयान कर दिया गया है। हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया अला इन ऊतीतुल किताब व मिस्लहु मअहु, खबरदार बेशक मुझे किताब भी दी गई है और इसके साथ साथ इसकी एक मिसल भी अता की गई है। वो मिसल क्या है? वो मिसल हदीस है। अला युशिकु रजुलन शअबान अला अरीकतिही, करीब है कि एक बड़े पेट वाला शख्स अपनी मसनद पर अपने तकिए के साथ सहारा लगाए हुए वो ये कहे अलैकुम बिहाज़िल कुरान, तुम्हारे लिए कुरान ही काफी है, सिर्फ कुरान से रहनुमाई लो, तुम्हारे लिए कुरान काफी है। फमा वजदतुम फीही मिन हलाल फअहिल्लूहु, कुरान में जो तुम हलाल पाओ उसको हलाल जानो। वमा वजदतुम फीही मिन हरामिन फहर्रिमूहु, और कुरान में जो तुम हुक्म हराम पाओ उसको हराम जानो। कोई शख्स तुम्हारे सामने इस बात को बयान करेगा कि तुम्हारे लिए सिर्फ कुरान ही काफी है। इसके बाद आपने इरशाद फरमाया अला ला यहिल्लु लकुम लहमुल हिमारिल अहली, फरमाया खबरदार सुन लो, तुम्हारे लिए घरेलू गद्दे हलाल नहीं है, वो तुम्हारे लिए हराम किए गए हैं। अब गद्दे का गोश्त ये हदीस में हराम किया गया है, कुरान में इसकी हुर्मत के हवाले से हुक्म मौजूद नहीं है। तो हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यहाँ पर हमारे सामने हदीस की अहमियत को वाज़ेह कर दिया कि हदीस सिर्फ कुरान की तशरीह नहीं बल्कि हदीस के बगैर इस्लामी तालीमात मुकम्मल नहीं हो सकती हैं। अगर सिर्फ कुरान के हलाल को हलाल जानोगे, हराम को हराम जानोगे, तो फिर गधे के हवाले से क्या फैसला करोगे? गधे की हुर्मत अगर मिलेगी तो वो हदीस से मिलेगी। और फिर इरशाद फरमाया वला कुल्लु ज़ी नाबिन मिनस सबइ, इसी तरह हर दरिंदा, चीर फाड़ करने वाला दरिंदा वो हराम है, उसको हराम करार दिया गया। जैसे शेर है, चीता है, भेड़िया है, बाकी इस तरह के जितने भी दरिंदे हैं उन सब को हराम करार दिया गया। क्या इनकी हुर्मत कुरान में मौजूद है? हर एक की हुर्मत कुरान में मौजूद नहीं है। हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमारे सामने बयान किया कि इनकी हुर्मत तुम्हें मेरे फरामीन से मिलेगी, क्योंकि इनको मैं तुम्हारे लिए हराम करार दे रहा हूं। इसी तरह वो गैर मुस्लिम जो एक इस्लामी रियासत में टैक्स देकर रह रहा है, उसकी अगर कोई चीज गिर जाती है, उसका माल गिर जाता है, उससे गुम हो जाता है, वो तुम्हारे लिए हलाल नहीं है, तुम उसे उठाकर इस्तेमाल नहीं कर सकते, मगर ये कि उसका मालिक उससे मुस्तगनी हो जाए, बेनियाज हो जाए, उसे उस चीज की जरूरत ना हो
और वो उसको फजूल समझते हुए या उसकी कदर और कीमत का इनकार करते हुए, उसके फायदे से एराज करते हुए उसको फेंक देता है, तो तब आप उसको उठा सकते हो, कीमती चीज को नहीं उठा सकते। इस हदीस में हमारे सामने जो चीज बयान हुई वो ये है कि हदीस में भी बहुत सारे हलाल और हराम अहकामात मौजूद हैं। जब हम उस तरफ नहीं जाएंगे या मुताला हदीस नहीं करेंगे या हदीस को नहीं पढ़ेंगे तो हम उन्हें कभी भी समझ नहीं सकते हैं। फिर हदीस की अहमियत को हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमारे सामने और वाज़ेह कर दिया, ताकि हदीस पढ़ने वाले के ज़हन में किसी किस्म का कोई शक व शुबा बाकी ना रहे। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक सहाबी थे, हजरत अब्दुल्लाह बिन अम्र रदियल्लाहु ताला अन्हु, जो आपकी हर बात को लिख लिया करते थे। आप जो भी इरशाद फरमाते वो लिख लेते। तो कुरैश के बाज अहबाब ने यह कहा कि आप हर बात को ना लिखा करें। हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कभी खुशी की हालत में होते हैं, कभी गम की हालत में होते हैं, गुस्से की हालत में होते हैं। वो भी बशर है, वो इंसान है। आप हर बात को ना लिखा करें, किसी किसी बात को लिखा करें। तो उन्होंने लिखना तर्क कर दिया, हदीस लिखना छोड़ दिया। जब प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा कि आप हदीस नहीं लिख रहे, इनसे सवाल किया क्यों नहीं लिख रहे। उन्होंने बता दिया कि आका फला फला लोग ये कह रहे हैं कि हर बात को ना लिखा करो, क्योंकि हुजूर अकरम भी बशर हैं, वो भी कभी गुस्से में होते हैं, कभी गम की हालत में होते हैं। जब हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह सुना, आपने अपने चेहरे मुबारक, आपने दहन मुबारक, मुंह मुबारक की तरफ अपनी उंगली से इशारा किया और फिर आपने इरशाद फरमाया, उक्तब, लिखो, हर बात को लिखा करो, जो कुछ भी तुम सुनो उसको लिख लिया करो। फवल्लज़ी नफ्सी बियदिही मा यखरुजु मिन्हु इल्ला हक़्क़ुन, उस जात की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मुझ मोहम्मद की जान है, इस मुंह से सिवाय हक के और कुछ भी नहीं निकलता। इस जुबान से जब भी कोई कलमा अदा होता है, चाहे वह खुशी की कैफियत हो या गम की कैफियत हो या गुस्से की हालत हो, जब भी कोई कलमा इस जुबान से अदा होगा वो हक होगा। तो हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम ने ये फरमान आपने इरशाद फरमाकर हमारे सामने हदीस की अहमियत को वाज़ेह कर दिया कि हदीस के मामले में किसी किस्म का शक या शुबा ना करना। जो भी हदीस में हुक्म होगा वो मबनी बर हक होगा। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, कि हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम की हर बात मबनी बर हक और वही इलाही के मुताबिक है। इसी तरह हदीस के हुक्म को भी आपने वाज़ेह किया है और बयान किया है कि हदीस के हुक्म को कहीं ऐसा ना हो कि आप कमतर समझ लें, नहीं, बल्कि हदीस का हुक्म भी फर्ज की हैसियत रखता है। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत अनस को एक खत लिखा था जिसमें जानवरों की ज़कात के हवाले से बयान किया। तो आपके अल्फाज क्या थे, देखिए, खलीफे अव्वल यानी गार सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपके अल्फाज ये थे, हाज़िही फरीदतु अस्सदक़ा अल्लती फरद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलल मुस्लिमीन। फरमाया ये फर्जी सदका है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों पर फर्ज किया है, आखिरी मुसलमानों पर फर्ज किया है। लिहाजा इससे हमारे सामने ये बात वाज़ेह हुई कि हदीस से ऐसा नहीं कि सिर्फ सुन्नत साबित होगी, नहीं, बहुत सारी हदीसों से फर्ज अहकाम भी साबित होते हैं, वाजिब भी साबित होते हैं। लिहाजा हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस वो आपका हुक्म वो फर्ज की हैसियत रखता है। इसके अलावा भी हदीस की बहुत सारे पहलू हैं जिनके अगर डिटेल में जाया जाए तो उसके लिए बहुत ज्यादा वक्त दरकार है, लेकिन इंतहाई इख्तिसार के साथ मैं इख्तिताम की तरफ जा रहा हूँ कि हदीस के बगैर कुरान फहमी मुमकिन नहीं है। और इसकी एक मिसाल मैं आपके सामने पहले जिक्र कर चुका हूं कि सहाबे किराम ने जिस तरह सहरी के वक्त के इख्तिताम के हवाले से स्याह और सफेद को सही तरीके से समझ ना पाए थे, तो इस मकान पर हजरत आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अन्नल अमानत नज़लत मिनस समाए फी जज़्रि कुलूबिर रिजाल व नज़लल कुरआन फ़क़रउल कुरआन व अलिमू मिनस सुन्नाह। फरमाया दयानतदारी आसमान से लोगों के दिलों में उतरी है और कुरान भी आसमान से नाजिल हुआ है जिसे लोगों ने पढ़ा और सुन्नत के जरिए समझा। कुरान सुन्नत के जरिए समझा जाएगा, बगैर सुन्नत के कुरान नहीं समझा जा सकता।
آخری بات حدیث کے حوالے سے آپ کے سامنے یہ کہوں گا کہ حدیث کو چھوڑنا گمراہی ہے، اور حدیث کا انکار کرنا یہ جنت میں جانے سے انکار کرنے کے مترادف ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ، میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی، الا من ابا، سوائے اس کے جس نے انکار کیا۔ قالوا یا رسول اللہ ومن یابا، آقا کون ہے جو انکار کرتا ہے؟ قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی وہ جہنم میں جائے گا، اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے ایک شخص کو دیکھا جو گھر میں نماز ادا کر رہا تھا اور مسجد میں جا کر باجماعت نماز پڑھنے کو زیادہ ضروری نہیں سمجھتا تھا، تو آپ نے ارشاد فرمایا وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ، اگر تم اپنے نبی کی سنت کو چھوڑو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ لہذا سنت کو تھامنا، حدیث کا مطالعہ کرنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے، جس کے ذریعے ہم راہ ہدایت پر قائم رہ سکتے ہیں۔ احباب وقار، آج کے اس لیکچر میں ہم نے حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی سیرت اور حدیث کے حوالے سے ذکر کیا ہے۔ اب اس کے بعد آئندہ لیکچرز میں ہمارا ترتیب کیا ہوگی وہ چیزیں آپ کے سامنے ذکر کروں گا، تاکہ ہم ایک اچھی طریقے کے ساتھ اور باقاعدہ طریقے سے حدیث اور سنت کو سمجھ سکیں۔ یقیناً آج کے اس لیکچر سے آپ یہ بات سمجھے ہوں گے کہ ہمیں ہر معاملے میں حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے اور حدیث سے رہنمائی لینے کی ضرورت ہے، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت، آپ کی حدیث کو چھوڑ کر کسی صورت میں بھی اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا نہیں ہوا جا سکتا۔ نماز جو ایک فرض عبادت ہے، اس کو بھی صرف قرآن سے نہیں لے سکتے جب تک کہ حدیث اور سیرت کا مطالعہ نہ کریں۔ لہذا اسلامی تعلیمات کو سمجھنے کے لیے حدیث اور سیرت کا مطالعہ انتہائی ضروری ہے۔ اس کورس میں انشاءاللہ ہم سیرت، جس طرح کہ قبلہ مفتی صاحب نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا، اس کو مختلف پہلوؤں سے ذکر کریں گے۔ اور اس سے قبل جو ہمارا پہلا جو سیزن تھا، اس میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو ہم نے ماہ و سال کے اعتبار سے بیان کیا تھا کہ آپ کی ولادت سے لے کر آپ کے وصال تک کے جو ماہ و سال کے اعتبار سے واقعات ہوئے تھے، جو کچھ بھی پیش آیا تھا آپ کی سیرت میں، وہ ہم نے بیان کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس دفعہ جو ہم نے پلان بنایا ہے وہ یہ ہے کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت چونکہ ہم سب کے لیے ہے، تو اس کو مختلف حیثیت سے لیا جائے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بحیثیت سربراہ خاندان کے سربراہ کی حیثیت سے آپ نے کس طرح اپنا کردار ادا فرمایا، معلم انسانیت ہونے کے ناطے سے، اسی طرح محسن نسواں ہونے کے اعتبار سے کہ عورتوں کے حوالے سے حضور اکرم علیہ السلام نے ان کے ساتھ کس طرح اس نے سلوک فرمایا، بچوں کے ساتھ آپ کا طرز عمل کیسا تھا۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام بحیثیت طبیب، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بحیثیت تاجر، بحیثیت مدبر و منتظم، بحیثیت حاکم، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ سیرت میں ہم ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے، اور ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو ہم پہلے ذکر کر دیں گے کہ جو نیکسٹ ہماری کلاس ہوگی کہ اس میں ہم کس اعتبار سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو بیان کریں گے، تاکہ آپ احباب اس حوالے سے خود بھی کچھ مطالعہ کر لیں، اور آپ کے اذہان میں اگر کوئی سوال ہو تو آپ ان کو بھی ترتیب دے لیں، تاکہ ہم سیرت کے حوالے سے ان ساری چیزوں کو کلیئر کر سکیں۔ تو انشاءاللہ جو ہمارا پہلا لیکچر ہوگا وہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام بحیثیت سربراہ خاندان کے حوالے سے ہوگا، لیکن اس سے قبل ہم نیکسٹ لیکچر جو ہمارا لیکچر ہوگا، اس میں پیارے آقا علیہ السلام کے حسن و جمال اور آپ کے کچھ خصائص کا ذکر کریں گے، تاکہ ہمارے لیے مزید شوق پیدا ہو، ہمارے قلوب مزید مضبوط ہو، اور ہم صحیح طریقے سے سیرت کو سمجھ سکیں۔ دوسری چیز ہے حدیث۔ اس میں ابتداء ہم بنیادی اصطلاحات ذکر کریں گے، جس طرح کہ اکثر اصطلاحات آپ سنتے رہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، ضعیف ہے، موضوع ہے۔ زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، جو انتہائی اہم اور بنیادی اصطلاحات ہوں گی، ہماری کوشش ہوگی کہ ہم آنے والا جو لیکچر ہے اس ایک لیکچر میں جتنی اصطلاحات ہم سے ہو سکیں وہ ہم آپ کے سامنے ضروری اصطلاحات ذکر کریں گے۔ اور پھر اس کے بعد
40 अहादीस का इंतखाब किया गया है कि 40 अहादीस होंगी जिनको हम जिक्र करेंगे, और वो 40 अहादीस मुख्तलिफ मौज़ूआत के हवाले से होंगी, जिनमें तौहीद, रिसालत, इसी तरह जिक्र, दुरूद, सिद्क व किज़्ब के हवाले से, बाकी मामलात चाहे वो माशरती मामलात हैं या हमारी शख्सी जिंदगी से मुताल्लिक हैं, उन उन्वानात के हवाले से हमने 40 अहादीस का इंतखाब किया है, और वो 40 अहादीस हम आपके सामने इंशाअल्लाह पेश करेंगे, और इस यकीन के साथ पेश करेंगे, और आपसे हम ये उम्मीद भी रखेंगे, बल्कि उम्मीद नहीं, यहाँ पर मैं फिर यही कहूँगा कि हम यकीन करेंगे कि आप लोग उन अहादीस को याद करेंगे, क्योंकि हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन हाफिज़ अला उम्मती 40 हदीसन फी अम्र दीनिहा, फरमाया कि मेरी उम्मत में से जो शख्स 40 अहादीस को याद करेगा जो दीन के मामलात से मुताल्लिक हैं, 40 अहादीस को याद करेगा, बाअतहुल्लाहु फकीहन, अल्लाह ताला का क़यामत के दिन उसको बतौर फकीह उठाएगा, व कुन्तु लहु यौमल क़ियामति शाफ़िअन व शहीदा, और मैं उसके लिए बतौर गवाह भी होऊंगा और उसकी शफाअत करने वाला भी होऊंगा। लिहाजा हमने उन अहादीस को याद करने की कोशिश करनी है। जब हम याद कर लेंगे तो अगला हमारा जो काम होगा वो ये होगा कि जैसे ही हम यहाँ पर कोई हदीस पढ़ें तो उस हदीस को याद करने के बाद उसको दूसरों तक पहुंचा दें। हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ दी है, मद्दरल्लाहु इम्रअन समिअ मकालती, अल्लाह ताला उस शख्स के चेहरे को तरोताजा रखे जो मेरी बात को, मेरी हदीस को सुने, उसको याद रखे और उसको दूसरों तक पहुंचा दे। जैसे ये 40 अहादीस जिनका हमने इंतखाब किया है, इंतहाई मुख्तसर, छोटी 1 से 2 लाइंस पर मुश्तमिल वो अहादीस होंगी, और एक हफ्ते की 3 से 4 अहादीस होंगी। आप अगर थोड़ा सा भी वक्त देंगे, इंतहाई आसानी के साथ आप उन रिवायात को याद कर लेंगे, और याद करने के बाद इंशाअल्लाह दूसरों तक भी पहुंचाएंगे। तो आज के इस लेक्चर का खुलासा आखिर में फिर यही जिक्र करूंगा कि हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे महबूब हैं, जो सरवर अंबिया और खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। हमारी निजात का दारोमदार, हमारी हिदायत का दारोमदार ज़ात मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात, आपकी सीरत, आपकी हदीस को छोड़कर न कुरान को समझा जा सकता है, न इस्लामी तालीमात पर अमल किया जा सकता है, न ही अल्लाह रब्बुल इज्जत की रजा हासिल की जा सकती है। गर्ज ये कि दुनिया और आखिरत में निजात का दारोमदार प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इताअत व इत्तिबा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दवाई अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। किसी को कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। आपने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो खत था, अनस को जो लिखा था। जी, सवाल ये हुआ कि दौरान लेक्चर हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके खत का जिक्र किया कि उन्होंने हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ खत लिखा था और कहा था, हाज़िही फरीदा, ये फरीदा है, ये ऐसा सदका है कि फरद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फर्ज किया है। तो इससे हम आपके सामने ये चीज वाजे कर रहे थे कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सिर्फ शारिह नहीं है, आप ऐसा नहीं कि सिर्फ कुरान की तशरीह ही करेंगे, बल्कि आप शारिह भी हैं, और हदीस जो है वो एक मुस्तकिल हैसियत रखती है। बहुत सारे अहकामात ऐसे हैं जिनका हमने जिक्र भी किया कि वो कुरान मजीद में बयान नहीं हुए, उनकी हिल्लत या उनकी हुर्मत जो है वो हदीस मुबारका में बयान हुई है। लिहाजा हदीस मुबारका से सिर्फ सुन्नत साबित नहीं हो सकता, बल्कि ऐसा भी होगा कि हदीस मुबारका से बाज हदीस से फर्ज भी साबित होगा, कि वाजिब भी साबित होगा। और इनकी जो फिकी तरतीब है वो जिस तरह पहले भी कहा था कि बिला मुफ्ती साहब आपके सामने फिक के लेक्चर में इंशाल्लाह वो जिक्र करेंगे, तो हदीस से फर्ज भी साबित होंगे, हलाल हराम ये सारी चीजें हदीस से साबित होंगी। समझने के हवाले से थोड़ा है कि ये कोई कुछ चीज ऐसी नहीं जिसका भी आपका हम ऐसी चीजें मिलती हैं जो वज़ाहत के साथ कुरान में उनका बयान नहीं है, हदीस में उनका बयान नहीं है। नजरिया क्या हमारा होना चाहिए? क्या कुरान कुल्ली तौर पे क्या उसने अहकामात को कवर नहीं किया, और अगर किया है नहीं किया तो हम कैसे समझेंगे
اور اس کے پیچھے اس کی منفعت کیا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے. اس میں دیکھیے قرآن مجید ایک ہمارے سامنے اصول بیان کر رہا ہے وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ کہ قرآن پاک میں ہر خشک و تر کو بیان کیا گیا ہے، لیکن بیان ہر ایک چیز کو واضح نہیں کیا گیا. اصول فقہ میں یہ بات ہے عبارت النص، اشارت النص، اقتضاء النص، دلالت النص، لیکن میں اس کی گہرائی کی طرف نہیں جاؤں گا. صرف یہ کہ بعض احکامات ایسے ہیں کہ جن کو اجمالاً بیان کیا گیا، بعض کو تفصیلاً بیان کیا گیا، بعض کو اشارتاً بیان کیا گیا ہے. تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں ہر خشک و تر چیز کا ذکر موجود ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن مجید میں ان تمام علوم کی اصل موجود ہے، ان کی تمام جزیات، تمام فریات، وہ ساری کی ساری قرآن مجید میں موجود نہیں ہے. جس طرح کہ نماز کے حوالے سے بھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ نماز کی رکعات، اس کا اسباق، باقی چیزیں وہ قرآن مجید میں اس طرح ذکر نہیں کی گئی. تو منشاء خداوندی اس کے پیچھے کیا تھا؟ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. منشاء خداوندی یہ ہے کہ ہم نے جو بھی رسول بھیجا ہے وہ اس لیے بھیجا ہے تاکہ اللہ کے اذن سے اس کی اطاعت کی جائے. لہٰذا اللہ کے رسولوں کی اطاعت اس مقصد کے لیے قرآن مجید کی جو تفہیم ہے وہ بھی پیارے آقا علیہ السلام کے سپرد کی گئی. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ. ہم نے یہ ذکر نازل کیا، یہ قرآن نازل کیا تاکہ آپ اس کو لوگوں کے سامنے بیان کریں. تو قرآن مجید میں بالکل ہر چیز کا ذکر موجود ہے، لیکن وہ اجمالاً موجود ہے یا اصولاً موجود ہے، فروعی طور پر اور تمام جزیات کے ساتھ، تمام تفصیلات کے ساتھ ہر چیز کا ذکر موجود نہیں ہے. بلکہ ہمیں حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال کی طرف بھی جانا ہوگا، حدیث کی طرف. اور شریعت اسلامیہ کے 4 ماخذ بیان کیے گئے ہیں. ایک کتاب اللہ ہے، دوسری سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تیسرا اجماع اور چوتھا قیاس. یہ 4 چیزیں ہیں کہ جن کو ہم شریعت اسلامی کے بنیادی ماخذ تصور کرتے ہیں. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام کی حدیث جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. کلام کرنے کے بارے میں اپنی مرضی سے کوئی کلام نہیں فرماتے، اس میں افعال مصطفیٰ کو کور ہو گیا. تو جو افعال مصطفیٰ ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے، حضور علیہ السلام جو کرتے ہیں وہ اللہ کی مرضی سے کرتے ہیں. اس کے ضمن میں یہ تھا جی سوال یہ کیا گیا کہ حدیث کی تعریف یہ کی گئی تھی اقوال مصطفیٰ، افعال مصطفیٰ، تقریرات کے جو صحابہ کرام نے کچھ عمل کیے، اور پھر اس کے بعد صفات مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. تو وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کہ آپ جو بھی کلام فرماتے ہیں وہ وحی الہی کے مطابق فرماتے ہیں. کلام کے حوالے سے تو یہ آ گیا، تو کیا افعال مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رضا اور منشا کے مطابق ہیں؟ تو یقیناً بلا شک و شبہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر عمل اللہ رب العزت کی رضا کے مطابق ہے. کیونکہ نبی جتنے بھی ہیں وہ سارے نبی معصوم عن الخطا ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی ایسی رہنمائی کی جاتی ہے کہ وہ جو بھی عمل کرتے ہیں وہ شریعت کے مطابق ہوتا ہے. بالفرض بے فرض اگر کوئی ایسا عمل کسی نبی سے ہوا ہو جو ظاہراً جس میں ایسا پہلو نکلتا ہو کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، تو اللہ رب العزت کی طرف سے اس کی فوراً وضاحت کر دی گئی، اور اس نبی نے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس کی وضاحت فرما دی. جیسے عبس وتولی ان جاءہ الاعمی کے ضمن میں اس چیز کو بیان کر دیا گیا ہے. لہٰذا حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام اور دیگر تمام انبیاء کرام وہ معصوم عن الخطا ہیں، تو ان کا تمام افعال، اقوال، حرکات و سکنات وہ ساری کی ساری من جانب اللہ ہیں. اگرچہ ہمارے پاس ہر ایک عمل پر دلیل موجود نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا، کیونکہ میں آپ کے سامنے وحی کی اقسام میں ذکر کر چکا کہ بہت سارے احکامات ایسے ہیں جو براہ راست اللہ کی طرف سے نبی تک پہنچتے ہیں. تو اللہ رب العزت کے نبی جو بھی کام کر رہے ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی منشا کے مطابق ہی کر رہے ہوتے ہیں. بہت اچھی، جزاک اللہ، بارک اللہ.